إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورۃ الفاتحہ کو حمد باری تعالیٰ سے شروع کیا گیا ہے. اور اس کا اختتام مغضوب علیہم اور ضالین کے اوپر ہے. اشارہ فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کے بیان کرنے میں تکلیف یہود اور نصارہ کو ہوتی ہے. سب سے بڑے توحید کے دشمن یہ ہے. اللہ کی سب سے بڑی تعریف توحید کا بیان ہے. توحید کے بیان سے اللہ رب کریم کو جتنی خوشی ہوتی ہے انسان کے کسی اور عمل سے اتنی خوشی نہیں ہوتی. تو حمد و ثنا کے بیان پر سورۃ الفاتحہ کو شروع کیا گیا ہے. حقیقی ستائش تمام تعریف اللہ کے لیے. اور اس تعریف کو سب سے زیادہ برا سمجھنے والے اور اس تعریف میں سب سے زیادہ روڑے اٹکانے والے یہود و نصارہ ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف خالصتاً کر کر بیان کرنے کو پسند اور گوارا نہیں کرتے. اس لیے کہا گیا کہ ان سے پناہ مانگو کہ مسلمانوں میں سے کسی میں ان کا عکس ان کی جھلک کسی مسلم میں نظر نہ آنے پائے. ایسا نہ ہو کہ کسی مسلم کے اندر کسی یہودی یا نصرانی کی عکس اور اس کا جھلک اور اس کی جھلک ان میں پائی جائے. یہ مغضوب علیہم ہیں، اللہ پاک ان سے ناراض ہے. یہ ضالین ہیں، یہ گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے. مسلم کو چاہیے کہ نہ کوئی ایسا کام کرے نہ کوئی ایسا قدم اٹھائے جس سے اللہ پاک ناراض ہو جائے، اور نہ کوئی ایسا کام کرے کہ جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ اس کو گمراہ کر دے، راہ حق سے اللہ پاک اس کو ہٹا دے. تو تمام تر تعریفیں حقیقی ستائش اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے، پالنے والا ہے دونوں جہاں کی مخلوقات کا، سارے جہانوں کا. جتنے بھی جہان ہیں تمام جہانوں میں اس کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. 40,000 تک کے اقوال ہیں عالم کے بارے میں. بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے. قیامت کے دن کا یوم جزا کا، قیامت کے دن کو جزا کا دن بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ سب کی جزا و سزا کا فیصلہ فرمائے. طالبین حق کو انعام و اکرام سے نوازا جائے گا اور گناہ اور ظلم معصیت کی زندگی گزارنے والوں کو اس کی سزا دی جائے گی. اللہ کے خاص بندے اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہوتے ہیں اور اسی سے مدد چاہنے والے ہوتے ہیں. عبادت کا تعلق
بھی ایمان والوں کا اللہ کے ساتھ ہے، اور استعانت کا تعلق بھی بندوں کا ایمان والوں کا اللہ کے ساتھ ہے۔ جیسے عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس طرح استعانت مانگنے میں کہ ہم مانگیں اس میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، خالصتاً ایمان والے اپنی ہر چیز اللہ سے مانگتے ہیں۔ میں نے یہ آپ کو سمجھایا تھا، بتایا تھا، اگرچہ علمی بات تھی، ہو سکتا ہے بعضوں کی سمجھ میں نہ آئی ہو، کہ استعانت دو طرح کی ہوا کرتی ہے۔ مدد سوال کرنا دو طرح کا ہوا کرتا ہے۔ ایک سوال وہ ہوتا ہے جو اسباب عادیہ اور امور عادیہ کے تحت ما تحت الاسباب ہوتا ہے، اور یہ روز مرہ کی زندگی میں ہر انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ پیش آتا رہتا ہے، جیسے کسی سے پانی کا سوال کرنا، روٹی کا سوال کرنا، مدد کا سوال کرنا۔ تو یہ وہ سوالات کے قبیل سے چیزیں ہیں کہ جو اسباب عادیہ کے تحت ہیں، ما تحت الاسباب ہیں، انسان کے اختیارات میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دے رکھی ہیں، اور ایک دوسرے کو اس کی مدد کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن وہ سوالات جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے خاص ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے شرک ہیں، ناجائز ہیں، وہ ما فوق الاسباب ہیں، وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ پاک کے براہ راست قبضے کے اندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی کو بھی اس پر اختیار اور تسلط نہیں دیا ہے۔ خرق عادت انبیاء علیہ الصلوات والسلام سے جو امور ظاہر ہوتے ہیں، جن کو معجزات کہا جاتا ہے، یا خرق عادت اللہ کے نیک بندوں سے جو امور ظاہر ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ پر ظاہر ہوتے ہیں، جن کو کرامات کہا جاتا ہے، ان سب میں براہ راست اللہ کا فعل کار فرما ہے۔ معجزے کا لانا کسی نبی کا اختیاری فعل نہیں ہے، کرامت کا ظاہر کرنا کسی بزرگ کا اپنا اختیاری فعل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے ہاتھ پر خرق عادت ایسے کاموں کو جو عام انسانوں کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں ظاہر فرما کر ان کی عظمت لوگوں کے دلوں میں بٹھاتا ہے، ان کی سچائی کے لیے اس کو دلیل اور ثبوت کے طور پر پیش کرتا ہے، اپنے نیک بندوں کا اپنے سے تعلق اور ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں پر ایسے امور ظاہر فرما دیتا ہے جو عام انسانوں کی دسترس سے باہر ہوتے ہیں، جس کو کرامات کہا جاتا ہے۔ لیکن ان کرامات کا لانا ان بزرگوں کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا، اللہ چاہتے ہیں تو ان کے ہاتھ پر ایسی چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، اور اللہ نہ چاہے تو وہ پورا زور لگا لے، وہ چیز ان میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر بھی ظاہر نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا اگر خرق عادت کسی کے ہاتھ پر کوئی چیز ظاہر ہو تو اس کی وجہ سے اس دھوکے میں نہیں پڑنا کہ اس کے پاس خدائی اختیارات میں سے کچھ حصہ موجود ہے، جبھی ایسے کام یہ کر کے دکھا رہا ہے جو عام انسانوں کی دسترس سے باہر ہے۔ یہ صرف اللہ ان کی عظمت کے لیے کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے 20 مقامات پر اس کو ذکر کر دیا ہے کہ معجزات تو نبیوں سے بہت مانگے گئے، لیکن جس معجزے کو اللہ نے چاہا اس کو ظاہر کر دیا، اور جس کو اللہ نے نہیں چاہا وہ ظاہر نہیں ہو سکا۔ نبیوں کا اس میں اختیار نہیں ہے، تو خدائی اختیارات نہ اس کے کا کل کسی اور کی طرف منتقل ہو سکتا ہے، اور نہ خدائی اختیارات کا بعض اس کے غیر کی طرف منتقل ہو سکتا ہے، نہ خدائی اختیارات کے کل کا کسی اور کی طرف منتقل ہونا ممکن ہے، اور نہ بعض کا منتقل ہونا ممکن ہے۔ کل کا بھی منتقل ہونا محال، اور بعض کا منتقل ہونا بھی محال ہے۔ اللہ کے غیر میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو خدائی اختیارات میں سے کل کا یا بعض کا مالک ہو، کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم، یعنی ان امور کے اندر جو ما فوق الاسباب ہیں، ان اسباب کے اندر ہم آپ کے علاوہ کسی اور سے سوال نہیں کرتے۔ بیٹا جب بھی مانگنا ہوگا تو صرف آپ سے مانگیں گے، بیٹا دینے کا اختیار آپ نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دے رکھا۔ بیٹی مانگنا ہوگی تو براہ راست آپ سے مانگیں گے، بیٹی دینے کا اختیار آپ نے اپنے علاوہ کسی کو نہیں دے رکھا۔ بارش مانگنا ہوگی تو آپ سے مانگیں گے،
بارشوں کا نازل کرنا اس کا اختیار آپ نے اپنے سوا کسی کو نہیں دے رکھا، غلہ زمین سے نکلے اس کا سوال، پھلوں درختوں میں پھل کا لانا، سردی اور گرمی کا لانا، ہواؤں اور طوفانوں کا لانا اور ان کا تھمانا، یہ سب ہم آپ سے متعلق سمجھتے ہیں، یہ آپ سے متعلق ہیں، اس لیے جب بھی ان چیزوں کا جو ما فوق الاسباب ہے سوال کرنا ہوگا ہم آپ سے کریں گے۔ بیماری آئے گی تو شفا آپ سے مانگیں گے، آپ کے سوا کوئی بھی شفا دینے والا نہیں ہے۔ دوا لے لیں گے لیکن دوا کو مؤثر حقیقی، ڈاکٹر اور طبیب کو مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، مؤثر حقیقی صرف اللہ کی ذات ہے، دوا مؤثر حقیقی نہیں ہے، طبیب اور ڈاکٹر مؤثر حقیقی نہیں ہے، شفا کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اللہ اگر شفا دینے کا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی مٹی میں شفا پیدا کر دے، اور اگر اللہ شفا دینے کا ارادہ نہ کرے تو انسان آب زمزم کو پیتا چلا جائے پھر بھی اس کو شفا نہ ملے۔ حالانکہ آب زمزم کے بارے میں صراحتاً حدیثوں میں آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیماروں کے لیے شفا رکھی دی، بلکہ شفا کی چیزوں کو اللہ ہلاکت کا سبب بنا دے اور ہلاکت کی چیزوں سے اللہ تعالیٰ شفا کو پیدا کر دے، یہ اللہ اس پر قادر ہے، یہ براہ راست اللہ سے تعلق۔ تو لہذا یہاں پر اہل ہوا اور اہل بدعات کا یہ اعتراض کرنا بالکل قرآن کی نہ سمجھی پر دلالت کر رہا ہے، قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے اشکال پیدا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ ان 4 آیات کے بعد 5ویں آیت اہم ترین ہے، اہدنا، اللہ آپ ہمیں ہدایت عطا فرمائیں، کس چیز کی؟ الصراط، راستے کی۔ کون سا راستہ؟ المستقیم، جو بالکل سیدھا ہو، جس کو آسان ترجمہ کر کے کہا جاتا ہے دکھا ہم کو راہ سیدھی، چلا ہم کو راہ سیدھی۔ چلانے کا معنی بھی کیا گیا ہے اور دکھانے کا معنی بھی کیا گیا ہے، ان دونوں کا فرق آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بھی۔ لیکن بظاہراً چلانا ہو یا دکھانا ہو، دونوں کا معنی اپنی جگہ درست ہے، اس لیے کہ ہدایت اس چیز کا نام بھی ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لے آئے، اس چیز کا نام بھی ہے کہ اس کو سمجھے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے۔ ہدایت اس چیز کا بھی نام ہے کہ اللہ کو رحمان سمجھے، ہدایت اس چیز کا بھی نام ہے کہ اللہ کو رحیم سمجھے، ہدایت اس چیز کا نام بھی ہے کہ اس پر ایمان ہو کہ مالک اللہ ہے، ہدایت اس چیز کا بھی نام ہے کہ اس کا عقیدہ ہو کہ مجھے قیامت کے دن اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور ہدایت اس چیز کا نام بھی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرے، اور ہدایت اس چیز کا نام بھی ہے کہ مدد صرف اللہ سے مانگے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر چلانے کا معنی درست معلوم ہوگا، اس لیے کہ دکھا ہم کو سیدھی راہ، یہ معنی اس اعتبار سے درست معلوم نہیں ہوتا، بلکہ چلا ہم کو سیدھی راہ، یعنی کیا مطلب؟ جو راہ تو نے دکھا دی ہے، جو راہ تو نے ہمیں بتا دی ہے، جو راہ ہمیں پتہ چل گئی ہے، یعنی تو ہمارا رب ہے، تو تعریف کے لائق ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اللہ تو مالک ہے، تو نے قیامت کا دن پیدا کیا ہے، ہم نماز تیرے لیے پڑھ رہے ہیں، قرآن تجھ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں بتا رہی ہیں کہ ہدایت مل چکی ہے، ہدایت مل چکی ہے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں تو ہدایت ہی کی ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، قرآن پڑھنا، نماز پڑھنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہی تو صراط مستقیم ہے۔ تو صراط مستقیم کس چیز کا نام ہے؟ قرآن کو جاننے کا نام، اللہ کو پہچاننے کا نام، قیامت کے دن کا ایمان، اللہ کی صفات کو جاننا، اللہ کی صفات کا علم، اس کا نام ہدایت ہے، صراط مستقیم ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہدایت اس کو مل چکی ہے، اب مسئلہ آ رہا ہے ہدایت پر استقامت کا، لہذا اب کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راہ سیدھی۔ اللہ جو ہدایت تو نے ہمیں دے دی ہے، عطا کر دی ہے، جو ہمیں مل چکی ہے، اب ہمارا سوال تجھ سے صرف یہ ہے کہ اس راہ پر تو ہمیں چلاتا رہے اور موت تک چلاتا رہے، درمیان میں کہیں یہ چلنے کا سلسلہ موقوف نہ ہو۔ تو یہاں پھر چلانے کا معنی، اور بعضوں نے جو کہا کہ اہدنا، دکھا ہم کو سیدھی راہ، تو اس سے مراد وہ راہ ہے جس کو اسلام کی راہ کہا جاتا ہے،
اس سے مراد جمیع عبادات، جمیع معاملات، جمیع اخلاقیات، معاشرت، اس سارے کے سارے دین کو اور اس سارے کے سارے امور کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ تو اے اللہ، جیسے تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اور تو نے ہمیں اسلام اور دین اور مذہب عطا فرمایا ہے، نبی کے ذریعے سے ہمارے کو ایک راستہ ملا ہے، اللہ ہم تجھ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس کی پوری تفصیل کے اندر تو ہماری مدد فرما، اور احکامات کے اندر، معاملات کے اندر، عبادات کے اندر، معاشرت کے اندر، کاروبار کے اندر، لین دین کے اندر، خوشی اور غم کے اندر، یا اللہ تو سب کے اندر ہمیں سیدھی راہ بتاتا چلا جا، اس لیے کہ ان تمام کے تمام امور میں ایک غلط راہ بھی ہے جو انسان کو گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور ایک صحیح راہ بھی ہے جو انسان کو اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ عبادات میں بھی غلط راستے ہیں، معاملات میں بھی غلط راستے ہیں، معاشرت کے اندر بھی غلط راستے ہیں، اخلاقیات کے اندر بھی غلط راستے ہیں، لین دین کے اندر بھی غلط راستے ہیں، ہر چیز کے اندر غلط اور صحیح موجود ہے۔ اللہ تو اپنا فضل فرما اور پورے دین کے صحیح پر ہمیں تو چلا، اور وہ ہمیں بتاتا چلا جا کہ ہم قدم قدم پر تیرے بتانے کے رہنمائی کے محتاج ہیں، تو ہماری رہنمائی کر، اہدنا الصراط المستقیم۔ یا اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، راہ دکھا ہمیں، چلا ہمیں راہ سیدھی، اہدنا، ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، اہم ترین آیت کا ٹکڑا ہے ہدایت۔ یہ لفظ عام ہے جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اور ہم اس کو روز مرہ سنتے رہتے ہیں، اور ہم دعاؤں میں بھی مانگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، یا اللہ اس امت کو ہدایت عطا فرما۔ ہدایت کیا ہے؟ سارے رسول اس کو مانگ رہے ہیں، سارے ولی اس کو مانگ رہے ہیں، سارے غوث کتب ابدال مانگ رہے ہیں، عام سارے مسلمان مانگ رہے ہیں، اور ایک دن نہیں روزانہ مانگ رہے ہیں، اور ایک سال نہیں ہر سال مانگ رہے ہیں، اور مانگتے چلے جا رہے ہیں۔ بچپن میں بھی یہی مانگتے رہے، جوانی میں بھی، لڑکپن میں بھی، اور جناب ادھیڑپن میں بھی، اور عمر کے آخری حصے تک مانگتے چلے گئے، اور ابھی تک ہدایت کو مانگنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کافر کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا عجیب بات ہے کہ یہ روز مرہ ایک ہی دعا مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما، اور ان کے رسول بھی ہدایت ہی مانگ رہے ہیں، ان کے ولی بھی ہدایت مانگ رہے ہیں، ان کے عام لوگ بھی ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز ان کو اب تک حاصل نہیں ہوئی، حتیٰ کہ ان کے پیغمبروں کو بھی ہدایت نہیں ملی ہے، اس لیے روز ہدایت مانگ رہے ہیں۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ تو نماز میں نبی بھی پڑھتے ہیں، سورۃ الفاتحہ تو حضور نے بھی پڑھی، اور سورۃ الفاتحہ تو ابو بکر بھی پڑھتے رہے، اور سورۃ الفاتحہ تو عمر بن خطاب نے بھی پڑھی ہے۔ تمام صحابہ سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم پڑھ رہے ہیں، اور پیارے آقا محمد عربی کی نماز کی کوئی رکعت سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے، اس لیے کہ امام رہے ہیں، اور امام ہونے کے ناطے امام کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ البتہ مقتدی کے لیے جب منفرد ہو، اکیلی نماز پڑھ رہا ہو تو سورہ فاتحہ پڑھ لے گا، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ لیکن حضور تو ہمیشہ امام ہی رہے ہیں، لہذا حضور کی زندگی کی کوئی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں۔ تو کافروں نے، غیر مسلموں نے یہ سوال اٹھایا ہے، اس سوال کو سمجھنا اور اس کا جواب سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگ ہر وقت ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور ہدایت مانگتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے نبیوں نے بھی اسی کی دعا کی، آپ کے پیغمبر نے بھی اس کی دعا کی، اور پوری زندگی اسی کی دعا ہوتی رہی۔ ولیوں نے، صحابہ نے، علماء، محدثین، مشائخین، مجاہدین، مبلغین، بزرگان دین سب دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو اب تک ہدایت نہیں ملی، اس لیے تو مانگ رہے ہیں۔ ایک چیز اگر مل گئی ہے تو پھر اس کو مانگنا چیمانہ دارت، ایک چیز اگر مل گئی ہے تو اس کو مانگنا چیمانہ دارت۔ تو اگر کوئی چیز ہمیں حاصل ہو گئی ہے تو اس کو مانگنا پھر عبث اور بیکار ہے، اور یہ تو تحصیل حاصل ہے، ایک چیز حاصل ہو چکی ہے اس کو دوبارہ حاصل کرنے کی تک دوڑ کی جا رہی ہے، کوششیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ سوال غیر مسلمین کی طرف سے آیا۔ اب اگر ہمیں ہدایت کا مفہوم و وسیع نہیں پتا ہوگا تو ہم اس سوال اور اس الجھن میں آ کر پھنس جائیں گے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ کہ بات تو بالکل درست ہے کہ ہر روز ہم ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور دعا پر ہمارا زور ہی نہیں ہے، سب سے زیادہ زور اس پر ہے، تو کیا وجہ ہے؟ اور یہ بات حقیقی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری زندگی یہ دعا مانگتے رہے، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے
کہ نبوت کے ساتھ 23 سالہ پورا زمانہ گزر رہا ہے، نبوت کا تاج سر پر آ گیا ہے، 13 سال مکہ میں نبوت کے اس تاج کو پہنے ہوئے پیغمبر کے گزر گئے، مجسم ہدایت ہیں، ساری کائنات کو روشنی پہنچ رہی ہے، کافر کفر کی ظلمتوں سے اندھیریوں سے نکل نکل کر حضور کی وجہ سے اسلام میں آ رہے ہیں، مدینہ منورہ میں 10 سال گزر گئے، وہاں پر بھی اسی کا کام اور اسی کا پروگرام جاری و ساری ہے، یہاں تک کہ 6 ماہ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میں رہ گئے، صلح حدیبیہ آ جاتی ہے، اس موقع پر اللہ تعالیٰ حدیبیہ کی معاہدہ اور صلح حدیبیہ جو ہوئی ہے اس موقع پر اس کو فتح مبین قرار دیتے ہیں، اور مکۃ المکرمہ کی فتح کی خوشخبری حضور کو سنائی جاتی ہے، اور ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے مکۃ المکرمہ کے فتح کی آپ کو خوشخبری سنا دی کہ مکہ فتح ہونے والا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، اور ہم نے مکہ مکرمہ فتح کرنے کی خوشخبری آپ کو اس لیے سنا دی تاکہ تیرا رب تجھ کو ہدایت کر دے، ہدایت دے دے۔ 23 سال نبوت کے گزر گئے ہیں، جو مجسم ہدایت ہیں ان کو کہا جا رہا ہے جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب ہے کہ اللہ نے فتح مکہ اس لیے کرنا ہے کہ آپ کو صراط مستقیم کی ہدایت اللہ دینا چاہتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کون سی ہدایت ہے کہ جو اللہ نبی کو زندگی کے آخری ایام آخری مہینوں میں دینے کی بات کر رہے ہیں؟ اس سے تو یہ پتا چلا کہ حضور کو 23 سال دور نبوت کے اندر ہدایت حاصل نہیں تھی، ہدایت تو اب مل رہی ہے۔ تو یہ ایک سوال ہے۔ اب اس سوال کو سمجھنے کے لیے اس آیت پاک کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، اہدنا، ہدایت۔ دیکھو میرے دوستو، یہ جمع کا صیغہ ہے اہدنا، امر حاضر معروف ہے، اہدنا، یہ صیغہ جو ہے نا صیغہ امر حاضر معروف کا ہے، اہدنا، انت ضمیر ہے، اس کے اندر فاعل اور نام مفعول اول ہے، الصراط المستقیم، یہ موصوف اور صفت ہے، یہ دونوں موصوف صفت مل کر یہ مفعول ثانی ہے اہدنا کے لیے، اہدنا، یہ جملہ فعلیہ انشائیہ بنتا ہے آخر میں جا کر، اہدنا۔ ہدایت کا معنی سمجھے پہلے، لفظی معنی ہدایت کا جو بنتا ہے وہ یہ ہے کہ لطف اور مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنے کو ہدایت کہا جاتا ہے، لطف اور مہربانی، لطف اور مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنے کو ہدایت کہا جاتا ہے، لطف اور مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنے کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ہدایت۔ ہدایت کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ ہدایت کا معنی ہے لطف اور مہربانی کے ساتھ ہدایت کرنا، لطف اور مہربانی کے ساتھ ہدایت کرنے کا نام، رہنمائی کرنے کا نام ہدایت ہے۔ اس لیے یہ لفظ ہمیشہ خیر خواہی کے موقع پر استعمال ہوا ہے، پورے قرآن کے اندر لفظ ہدایت شر کی جگہ پر استعمال نہیں ہوا، ہمیشہ خیر کے موقع پر استعمال ہوا، اس لیے کہ لطف اور مہربانی کے ساتھ، لطف اور مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنے کا نام ہدایت ہے، اس لیے ہمیشہ لفظ ہدایت قرآن کے اندر خیر کے مواقع میں استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ ہے صرف جہاں شر کے موقع پر ہدایت کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ، ان نافرمانوں کو، ان مجرموں کو ہدایت کر دو جہنم کی آگ کی طرف، جہنم کے راستے کی ان کو ہدایت کرو۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ہدایت خیر کے موقع پر استعمال نہیں ہوا بلکہ شر کے موقع پر، اس لیے کہ جہنم شر کی جگہ ہے، جہنم، تو وہاں پر ہدایت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے یہاں پر ہدایت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ علی سبیل الاستہزاء ہے، علی سبیل الاستہزاء، ان کے ساتھ مذاق اڑانے کے لیے، ان نافرمانوں اور مجرموں کا مذاق اڑانے کے لیے کہا جا رہا ہے، دکھاؤ ان کو جہنم کا راستہ،
جیسا کہ یہ صراط مستقیم کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ایمان والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اسلام اور دین کا اور اسلام اور دین والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، داڑھی والوں کا، ٹوپی والوں کا، امامے والوں کا، قرآن والوں کا، حدیث اور فقہ والوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو یہ ہدایت یافتہ جماعت کا جس طرح دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے صراط مستقیم کا، تو ان کو اعلی سبیل الاستہزاء کہا جا رہا ہے۔ فاہدوہم الی صراط الجحیم، جہنم کے راستے کی ہدایت کی جائے گی، ان کو ہدایت دو، ان کو جہنم کے راستے کی، تو وہاں اعلی سبیل الاستہزاء ہے، وگرنہ پورے قرآن کے اندر ہدایت خیر کے مواقع میں استعمال ہوا ہے۔ ہدایت کی ابتداء دو قسمیں ہیں، ایک فطری ہے اور ایک کسبی ہے۔ فطری ہدایت، اور ایک ہوتی ہے کسبی، محنت، ریاضت، جستجو اور طلب کے بعد ہدایت کا ملنا، اور ایک ہوتا ہے بغیر طلب، بغیر محنت، بغیر جستجو، بغیر طلب کے، بغیر کسی محنت کے، بس فطرتی طور کے اوپر ہدایت حاصل ہو جائے، تو فطری ہدایت اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو فطری ہدایت ہے یہ انسان اور غیر انسان سب کے لیے عام ہے، اس میں انسان کی تخصیص نہیں ہے، انسان اور غیر انسان۔ بات کو سمجھیے گا، پھیلا رہا ہوں، پھر سمیٹوں گا تو ایک دم ایک ایک بات دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، سوال ذہن میں رہے کہ سوال یہ غیر مسلمین کر رہے ہیں کہ ان کا نبی بھی ساری زندگی ہدایت مانگتا رہا، نبی کے ساتھ ولی بھی، صحابہ بھی، غوث کتب ابدال، عام مسلمان پوری زندگی ہدایت مانگتے رہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ان کے نبی کو بھی موت تک ہدایت، ان لوگوں کو موت تک ہدایت نہیں ملی تھی، اس لیے یہ مانگتے چلے جا رہے ہیں، اور اگر ملی ہوئی ہے تو ملی ہوئی چیز کو دوبارہ مانگنا یہ تحصیل حاصل ہے، یہ عبث اور بیکار کام ہے، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں۔ تو لہذا پتہ یہ چلا کہ ہدایت نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے مانگ رہے ہیں کہ بھوکا روٹی کب تک مانگتا ہے؟ جب تک کہ اس کو روٹی مل نہ جائے۔ جب روٹی مل گئی، پیٹ بھر گیا، تو بھوکا تو روٹی نہیں مانگے گا، وہ کچھ اور مانگے گا۔ تو یہ جو روٹی، بار بار روٹی مانگنا، روٹی کا سوال، روٹی کپڑا اور مکان، روٹی کپڑا اور مکان، یہ تو وہی لوگ کر رہے ہیں کہ جن کے پاس روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، مکان جب مل جائے گا پھر سوال نہیں کرتے۔ تو ہدایت کا بار بار سوال کرنا، مانگنا بتا رہا ہے کہ ہدایت نہیں ہے، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا، ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک فطری ہدایت ہے، ایک کسبی ہدایت ہے۔ فطری ہدایت انسان اور غیر انسان سب کو شامل ہے، اور یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ ہر ذی روح کو پیدائش کے وقت ہی عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر ذی روح کو، انسان اور غیر انسان سب کے لیے ہدایت عام ہے۔ ہر ذی روح کو وقت پیدائش پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر طلب کے، بغیر جستجو کے اور محنت اور ریاضت کے اللہ تعالیٰ خود عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ ہدایت ہے جس کو ہدایت فطری کہا جاتا ہے۔ اس میں جستجو اور طلب شرط نہیں ہے، بغیر کسی اس کے یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا فرماتا ہے، ہر ایک کو مل جاتی ہے، جانوروں کو ملے گی، پرندوں کو ملے گی، حشرات الارض کو ملے گی، درختوں کو ملے گی، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور پھر وہ اس ہدایت کی روشنی کے اندر اپنے پروردگار کو پہچان کر صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ نہ ان کی طرف کوئی رسول آیا، نہ ان پر کوئی کتاب اتری، کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ اس فطرتی ہدایت کی وجہ سے اللہ پاک کی صبح و شام تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی نہ بیان کرتی ہو، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اللہ کی مخلوق کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، فطرتی طور پر اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور انسان اور غیر انسان یہ سب کو شامل اور عام ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ ہر مخلوق کو وقت پیدائش از خود عطا فرما دیتے ہیں۔ یہی وہ ہدایت ہے جس کی وجہ سے مرغی کا بچہ جب انڈے سے نکلتا ہے تو انڈے سے باہر آتے ہی مرغی کا بچہ دانا چگنا شروع کر دیتا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے سے باہر آتا ہے،
اور باہر آتے ہی وہ دانا چگنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ ایمانداری سے بتائیے کہ یہ مرغی کا چوزا جو ابھی انڈے سے باہر آیا ہے، باہر آتے ہی اس نے دانا چگنا شروع کر دیا، اس کو کس نے یہ ہدایت کی، کس نے رہنمائی کری، کس نے بتایا کہ تیری غذا دانا ہے؟ بولو کس نے بتایا؟ ابھی تو اس نے اماں کی صحبت بھی نہ اٹھائی، اس نے تو ابھی باپ کی صحبت بھی نہ اٹھائی، اس نے تو ابھی استاد کی صحبت بھی نہ اٹھائی۔ یہ مرغی کا بچہ انڈے سے نکلتے ہی دانا چگنا شروع ہو جاتا ہے، اور جانوروں کے بچے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی دوڑ کر اپنی ماں کے پستان کی طرف دوڑ کر دودھ پینا شروع کر دیتے ہیں۔ ان جانوروں کے بچوں کو یہ کس نے بتایا کہ تمہاری غذا ماں کے پستان کے اندر موجود ہے اور وہاں جا کر تم اس غذا کو حاصل کرو؟ ان جانوروں کو بتانے والا کون؟ یہ ہدایت کس نے کی؟ یہ رہنمائی کس نے کی؟ یہ وہ فطرتی ہدایت ہے، فطری ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ از خود ہر مخلوق کو پیدائش کے وقت میں از خود عطا فرما دیتے ہیں۔ اس میں کسی کسب کا کوئی دخل نہیں ہے، ہر ایک کو اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو پچھلے درسوں میں غالباً ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک صاحب نے اس کا تجربہ کیا، ایک مرغی کا انڈا اور ایک بطخ کا انڈا، یہ دونوں لے کر مرغی کے نیچے رکھے۔ 21 دن پورے ہوئے جب مرغی نے ان دونوں انڈوں کو سینچا ہے اور گرمی پہنچائی ہے تو وقت کے ساتھ وہ دونوں انڈوں سے بچے باہر آ گئے۔ مرغی کے انڈے کے اندر سے مرغی کا بچہ نکلا، بطخ کے انڈے کے اندر سے بطخ کا بچہ نکلا۔ اس نے ان دونوں نوزائیدہ بچوں کو ایک بالٹی کے اندر پانی بھرا، اور بھرنے کے بعد مرغی کا بچہ جب اس نے ڈالا تو مرغی کا بچہ تیر نہ سکا، ڈوبنے لگا، تو اس نے فوراً اس کو باہر نکال لیا۔ اور جب بطخ کے بچے کو اس نے پانی کی بالٹی میں ڈالا تو وہ بطخ کا بچہ ڈلتے ہی اس کے اندر اپنے پیروں سے تیرنا شروع ہو گیا۔ یہ بطخ کے بچے کو پیدا ہوتے ہی تیراکی کس نے سکھائی؟ اور یہاں یہ ہماری جماعت جاتی ہے گھومنے پھرنے سیر کے لیے، تبلیغی جماعت ہماری، یہ جاتے ہیں ہر سال ایک پروگرام بنا کر، تو وہ 6 فٹ پانی کے اندر بھی ڈوب رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو بیچ میں لانا پڑتا ہے کہ بھائی تیرنا سیکھو۔ سالوں ہو گئے تیراکی سکھاتے ہوئے، اب تک کسی کو تیراکی نہیں آئی۔ ہم سبھی پانی میں غوطے مارتے چلے گئے، پانی میں غوطے مار مار کے تھک گئے، سیکھا کسی نے؟ کسی کو تیرنا نہیں آتا، شاذ و نادر، اور جس کو آتا ہے اس نے بھی تیراک سے سیکھا ہے۔ یہ بطخ کا بچہ پیدا ہوتے ہی ابھی انڈے سے باہر آیا اور پانی میں اس کو ڈالا تو یہ تیر رہا ہے۔ خود بتاؤ ایمانداری سے، یہ ہدایت اور یہ رہنمائی کس نے کی ہے؟ تو فطری ہدایت سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے فطری ہدایت۔ دوسری ہے کسبی ہدایت، کسب یعنی محنت اور ریاضت کے ساتھ ہدایت کو حاصل کرنا۔ یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تعالی حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اور کتب سماویہ کے ذریعے اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اور کتب سماویہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن اس ہدایت کے ملنے کے لیے ایک شرط ہے، اس ہدایت کے ملنے کے لیے ایک شرط ہے، وہ شرط رجوع الی اللہ یعنی جستجو اور طلب ہے۔ جب تک انسان میں طلب نہیں ہوگی، جستجو نہ ہوگی، تلاش حق کے لیے انسان بےتاب نہیں ہوگا، اللہ اس کو ہدایت عطا نہیں فرمائیں گے۔ دوسری ہدایت ہے ہدایت کسبی، کسب، محنت، ریاضت، ضد اور عناد کو چھوڑے، ضد کا راستہ چھوڑ، عناد کا راستہ چھوڑ اور حق کی تلاش اور جستجو میں نکل جا۔ حق اور ہدایت کی جستجو اور طلب میں نکل کر اس کے لیے محنت کر۔ تو اس کے لیے سب سے اول ترین شرط یہ ہے کہ اللہ یہ کسبی ہدایت انبیاء اور کتب سماویہ کے ذریعے سے صرف اور صرف ان کو عطا فرمائیں گے کہ جو لوگ اللہ کی طرف کیا کر لیں؟ رجوع کر لیں۔ کیا کر لیں؟ ضد کو چھوڑ دیں، عناد چھوڑیں اور تلاش حق کے لیے جستجو کرنا شروع کر دیں۔ حق کی تلاش میں پھر رہے ہیں، مارے مارے پھر رہے ہیں اور حق کو تلاش کرنا چاہتے ہیں اور حق کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی تلاش میں ہیں اور نکل رہے ہیں اور نبیوں کے پاس جانے کے لیے در پہ ہیں، اور کہاں کہاں سے صحابہ حضور کے پاس آئے مدینہ میں۔ کتب سماویہ کا مطالعہ ہے، قرآن کے ساتھ لگاؤ ہے، قرآن کو پڑھ رہے ہیں، قرآن کو سمجھ رہے ہیں، قرآن کا تدبر ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے۔
تو تلاش حق، جستجو حق، حق کے لیے جستجو اور طلب کرنا، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ جو ہدایت ہے یہ رجوع اور انابت کے بعد حاصل ہوگی۔ یہ رجوع اور یہ جو دوسری ہدایت ہے نا، اس کے 4 درجات ہیں، یاد رکھیے گا۔ کسبی ہدایت جو ہے اس کے 4 درجات ہیں۔ نمبر 1 انابت، جو ابھی میں بتا چکا ہوں۔ نمبر 2 ہدایت، نمبر 3 استقامت، نمبر 4 ربط قلب، ربط رابط القلب، دل کو کہتے ہیں، دل میں مضبوط ہو جانا، جم جانا، بند جانا کسی چیز کا دل کے اندر۔ یہ 4 لفظ یاد رکھیں، انابت، ہدایت، استقامت۔ یہ تو آسان لفظ ہو گئے، انابت، ہدایت اور جی بولیے استقامت۔ انابت، ہدایت، استقامت، اور چوتھا ربط قلب، ربط قلب۔ کسبی ہدایت کے لیے 4 درجات ہیں جو انسان کو انبیاء علیہ السلام اور کتب سماویہ کے واسطے سے ملا کرتی ہے۔ اور میرے دوستو، یہی وہ ہدایت ہے جس کی نسبت اللہ تعالی نے انبیاء علیہ الصلوات والسلام کی طرف کر دی ہے کہ نبی بھی ہادی ہوتا ہے، نبی بھی ہادی ہوتا ہے۔ اور جہاں پر نبی کو یہ کہا گیا کہ اے محمد تو ہدایت نہیں دے سکتا، اس سے مراد آگے آ رہی ہے وہ ہدایت کون سی ہے؟ ابو طالب ہے نا، جب حضور کے چچا ابو طالب کہ موت کا آخری وقت آیا اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہوئے، اور آپ علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب پر ایمان کو پیش کیا اور انہوں نے اس بات کو قبول نہ کیا، تو اللہ کے پیارے پیغمبر رنج کے ساتھ جب وہاں سے لوٹے ہیں تو اللہ کے قرآن کی آیت اتری ہے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ آپ ہدایت نہیں کر سکتے جس کو آپ چاہیں، جس سے محبت کریں اس کو آپ ہدایت کریں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، مگر اللہ جس کو چاہے ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی۔ تو ایک طرف تو یہ، اور دوسری طرف حضور کو کہا گیا کہ آپ کیا ہیں؟ آپ تو ہادی ہیں، آپ تو ہدایت دینے والے ہیں۔ تو وہاں پر ہدایت سے کیا مراد، یہاں پر ہدایت سے کیا مراد، یہ ہدایت کے درجات کو سمجھنے کے بعد ہی سمجھ میں آئے گا۔ پورے قرآن میں ہدایت کا لفظ جگہ جگہ آئے گا، اس لیے بڑا مشکل ہوگا اس لفظ کو سمجھنا اگر ہم نے اپنے ذہن میں ابھی بنیادی باتیں نہ بٹھائی۔ تو ہدایت کی دوسری قسم کسبی ہے، اور اس کے کل کتنے درجات ہیں؟ 4، انابت، ہدایت، استقامت، اور چوتھا ربط قلب۔ انابت کس کو کہتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا، ضد اور عناد چھوڑے، حق کی جستجو اور تلاش کرے اور اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو، تو پھر اللہ پاک ایسے آدمی کو کیا عطا فرماتے ہیں؟ ہدایت عطا فرماتے ہیں، جس کو قرآن کی 2 آیتوں میں کہا گیا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور ایک جگہ فرمایا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کرتے ہیں اپنی طرف اس آدمی کو، ہدایت اللہ اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے، جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اناب ينیب انابتا فہو منیب، اناب ينیب انابتا، انابت رجوع، منیب رجوع کرنے والا بندہ، منیبہ رجوع کرنے والی بندی جو اللہ کی طرف رجوع کر رہی ہے، منیب۔ تو انابت ہدایت کے لیے پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ ہے ہدایت، یعنی سیدھے راستے کی رہنمائی، سیدھے راستے کی رہنمائی، ہدایت سیدھے راستے کی رہنمائی۔ جو تاریخ میں لکھا ہے ہدایت کا لغوی معنی کیا ہے؟ لطف اور مہربانی کے ساتھ کسی کو لطف اور مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اس کا نام کیا ہے؟ تو دوسرا درجہ ہے ہدایت۔ ہدایت کا معنی ہے راستہ دکھانا، رہنمائی کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو ہدایت جو عطا فرماتے ہیں
اس کے لیے پہلی شرط ہونا ضروری ہے، جو کیا کہا؟ انابت، رجوع، پہلی چیز۔ جب پہلی چیز پائی گئی تو دوسری بھی انشاءاللہ کیا ہو جائے گی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کیا دکھا دیں گے؟ سیدھا راستہ دکھا دیں گے۔ انابت یہ ہو گئی، ہدایت۔ تیسری چیز ہے استقامت۔ جب آدمی نے رجوع کیا اللہ کی طرف تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس رجوع کے بدلے میں اس کو سیدھی راہ دکھا دی، صراط مستقیم اللہ پاک نے عطا فرما دیا۔ تو اب تیسرا مسئلہ آیا اس بات کا کہ یہ جو ہدایت اس کو حاصل ہوئی ہے، اس ہدایت پر یہ موت تک گامزن رہے، جس کا نام کیا ہے؟ استقامت، جس کو قرآن نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ، تو ربنا اللہ، رب ہمارا اللہ، اس میں ہدایت آ گئی۔ جب انسان نے رب کو پہچان لیا تو یہ کیا ہو گیا؟ ہدایت یافتہ ہو گیا نا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا رب ہمارا اللہ، ہدایت کا ذکر آ گیا۔ اس میں دوسرے درجے کا ذکر ہے، اور یہ دوسرا درجہ حاصل کیوں ہوا؟ پہلے درجے کی وجہ سے، کہ اس نے کیا کیا؟ اللہ کی طرف رجوع کیا۔ پہلے درجے کی وجہ سے دوسرا درجہ ملا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے یوں کہا رب ہمارا اللہ، تو یہ دوسرا درجہ ہے، یعنی اللہ نے رہنمائی کر دی ہے، اللہ نے ہدایت دے دی، راہ دکھا دی ہے، اس نے اللہ کو پہچان لیا ہے۔ تو اب اس کے بعد ضرورت ہے اس کے لیے تیسرے ہدایت کے درجے کی، تو پھر اس کے بعد اس نے کہا ثم استقاموا، اللہ فرما رہے ہیں جس نے یہ کہا رب ہمارا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر اس نے موت تک استقامت حاصل کی، موت تک اس پر جمع رہا کہ رب ہمارا اللہ ہے، تو اس کے اندر تیسرا درجہ ذکر کر دیا گیا۔ ثم استقاموا میں تیسرا درجہ ہدایت کا، استقامت۔ پھر اس کے بعد آتا ہے چوتھا درجہ رب سے قلب، رب سے قلب، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی رجوع کرنے والوں کو راہ عطا کر دے، اور راہ عطا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کو موت تک کے لیے استقامت کی دولت بھی عطا فرما دے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ ان کے دل میں ایمان کو مضبوط کر دے، ان کے دل میں ایمان کو اتار دے، اور بلا شبہ یہ ایمان کے چاروں درجات کے اندر، ہدایت کے چاروں درجات میں یہ سب سے آخری درجہ ایمان و یقین کی پختگی کا سب سے بلند مقام رکھتا ہے۔ اور میرے دوستو یاد رکھنا کہ یہ مقام ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا، ہر ایک کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا، یہ مقام اللہ سبحانہ و تعالی جن کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ساری زندگی سارے نبی ہدایت کی دعا کرتے رہے، سارے ولی ہدایت کی دعا کرتے رہے۔ ہدایت کا یہ درجہ اور یہ مقام وہ ہے جو ہر ایک کو حاصل نہیں ہے۔ اسی ہدایت کے درجے کو حاصل کرنے کے لیے تمام انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات اور پیغمبر خدا اور تمام بزرگان دین اور صحابہ اور محدثین اور علماء اسی درجے کو حاصل کرنے کے لیے موت تک دعا کرتے رہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت عطا فرمائیں گے، ہم اس کو اپنے راستے کی ہدایت عطا فرمائیں گے۔ تو ہدایت جو ہے یہ اس کے چار درجات ہیں کسبی کے، انابت، ہدایت، استقامت اور ربط قلب۔ انابت کا معنی رجوع، جب رجوع ہوا تو اللہ نے سیدھی راہ دکھا دی، ہدایت مل گئی۔ اس کے بعد استقامت کا مسئلہ آیا، تو استقامت، اور اس کے بعد چوتھا درجہ ربط قلب کا ہے کہ اللہ دل کے اندر ایمان اور یقین کو پختہ کر دے، اور یہ درجہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، لیکن جس کو یہ مقام اور درجہ حاصل ہو جائے کہ جس کے دل میں ایمان جاگزین ہو جائے، ایمان اس کے دل کے اندر گھر کر لے، اتر جائے، تو یہ انسان اس درجے کا مالک ہو جاتا ہے کہ پوری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کو ایمان اور ایمان کے کاموں سے نہیں ہٹا سکتی۔ ساری دنیا کا لالچ اس کو دے دو، یہ اس لالچ کے بدلے کے اندر اپنے ایمان اور ضمیر کا سودا نہیں کرتا۔
جب تک یہ درجہ انسان کو حاصل نہ ہو، ایمان کے سودے کا خطرہ ہے کہ اگر کسی بے ایمان، کسی کافر نے، کسی لالچ دینے والے نے اس کو ڈالر کا لالچ دے دیا، کسی خطے کا، کسی بنگلے کا لالچ دے دیا، تو یہ اس لالچ کی وجہ سے اپنے ایمان کو اور اپنے ضمیر کو بیچ ڈالے گا، اس لیے کہ ایمان تو ہے لیکن ایمان اس کے دل کے اندر ابھی گہرائیوں میں اترا نہیں ہے، جس کی وجہ سے قوی خطرہ ہے کہ یہ اپنے ایمان کو بیچ سکتا ہے، جیسا کہ دور حاضر کے اندر اس کی درجنوں مثالیں قائم ہو گئیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر ایسے مسلمان پائے گئے، عوام میں بھی اور حکمرانوں میں بھی، جنہوں نے صرف اپنے ایمان کو اور اپنے ضمیر کو ڈالروں کے خاطر اور پیسے کے خاطر بیچا ہے۔ پیسہ کمانے کے لیے لوگوں نے اپنے ایمانوں کو بیچ ڈالا ہے، ڈالروں کے لیے لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو حوالے کر دیا ہے، ان ڈالروں کو لینے کے لیے لوگوں نے اپنی ماؤں کو غیروں کو دے دیا ہے، اپنی بہنوں کو دے دیا ہے، اس لیے کہ ان کے دل کے اندر ایمان ابھی تک جاگزین نہیں ہوا۔ جب ایمان دلوں کے اندر گہرائیوں میں اتر جاتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو ایمان اور ایمان کے تقاضوں سے ہٹا نہیں سکتی ہے، اور یہ درجہ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اصحاب کہف کے نوجوانوں کو اور اصحاب محمد کو یعنی صحابہ کی پوری جماعت کو عطا فرمایا۔ صحابہ کو یہ درجہ ملا ہوا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ اصحاب کہف کو یہ درجہ حاصل تھا، بادشاہ وقت تھا، اس بادشاہ نے، بت پرست بادشاہ تھا، اس نے اس زمانے کے چند نوجوانوں کو جو وزراء کے بیٹے تھے، بڑے اچھے خاصے گھرانوں کے بیٹے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، اور ہدایت بھی اللہ نے ایسی دی کہ اس دل کے اندر ان کے ایمان کو اللہ نے اتار کر جمع دیا۔ جب دل کے اندر ان کے ایمان آ گیا تو اس وقت کے بادشاہ نے جو بت پرست تھا، اس نے ان نوجوانوں کو بادشاہ نے اپنے دربار میں طلب کیا، اور طلب کرنے کے بعد ان کو بت پرستی کی دعوت دی اور کہا کہ آپ اس وقت کے برحق مذہب کو چھوڑ دیں اور آپ بت پرستی کو قبول کر لیں۔ چونکہ وہ وزراء کی اولاد تھے اس لیے ان کو اس بارے کے اندر تھوڑی سی مہلت بھی دی سوچنے کی کہ سوچ لو، اگر تم مان لو گے ٹھیک ہے، ورنہ تمہارے کو سزا کے اندر سخت سزا دے کر تمہارے کو میں قتل کر دوں گا۔ ان نوجوانوں کی جماعت کو لالچ دیا، بڑے بڑی چیزوں کا، عہدوں کا، بڑے پیسے کا، مال و دولت کا لالچ دیا، اور ان سے یہ کہا کہ اپنے ایمان سے باز آ جاؤ۔ لیکن ان نوجوانوں نے آپس کے اندر مشورہ کر کر یہ طے کیا کہ ہم اپنا ملک چھوڑ دیں گے، اپنے وزیر باپ کا گھر چھوڑ دیں گے، اپنے باپ سردار کا گھر چھوڑ دیں گے، یہاں کے راحت و آرام کو چھوڑ دیں گے، لیکن ہم اس بادشاہ کے کہنے پر اپنے ضمیر اور اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ مشورہ کر کر یہ نوجوانوں کی جماعت سر پھری، یہ وہاں سے راتوں رات نکل کر چلے گئے اور پوری رات سفر کر کے اس بادشاہ کی بادشاہت کے مملکت کے علاقے سے باہر نکلنے کے لیے سفر کرتے رہے، اور سفر کرنے کے بعد یہ دور دراز پہاڑی علاقوں میں پہنچ گئے۔ تھک مان کر بلا آخر ان لوگوں نے ایک غار میں پناہ لی اور اس غار کے اندر چلے گئے۔ ان کا کتا بھی ان کے ساتھ ہو لیا، وہ کتا بھی غار کے دروازے پر اور اس کے غار کے منہ پر آ کر بیٹھ گیا حفاظت کے لیے۔ یہ اندر چلے گئے۔ اللہ نے غار کے اندر ان نوجوانوں کو جن کو ایمان عطا فرمایا تھا اور ایمان ان کے دل میں اللہ نے اتار دیا تھا، جو ربط قلب ہے، ربط قلب، جو دل کے اندر ایمان جاگزین ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد آدمی دنیا اور دنیا کی سارے عہدے اور دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے ہیچ ہو جاتی ہیں، وہ کسی چیز کی وجہ سے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ یہ چلے گئے، پھر اللہ پاک نے وہ ایک تفصیلی واقعہ، پھر اللہ نے ان کو کئی سو سال تک اللہ پاک نے ان کو سلائے رکھا اور وہاں پر اللہ نے ان کی حفاظت کری، ان کے جسم کو بھی محفوظ رکھا اور اللہ نے ان کے ایمان کو بھی محفوظ رکھا۔ ایمان بھی دل میں اور جسم بھی محفوظ اور ایمان بھی محفوظ، کئی سو سال تک یہ پڑے اس کے اندر سوتے رہے۔ تفصیلی واقعہ تو اللہ نے ان نوجوانوں کا سورہ کہف کے اندر ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انہم فتیہ، انہم فتیۃ، یہ ایک چند نوجوانوں کی جماعت تھی، آمنو بربہم، یہ اپنے پروردگار پر ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی ہدایت دے دی، وزدناہم ہدی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے اندر ترقی عطا فرمائی۔ ایمان جو ملا ان کو، اس ایمان میں اللہ نے ان کو ترقی عطا فرمائی، وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کو ان کے دلوں کے اندر مربوط کر دیا،
ان کے دلوں میں ایمان کو اللہ نے مربوط کر دیا، ربط قلب ان کو حاصل ہو گیا، تو اس ربط قلب کی وجہ سے انہوں نے ہر چیز کو ٹھکرا دیا لیکن ایمان اور ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ تو اللہ نے اصحاب کہف کے بارے میں کہا کہ چوتھا درجہ مل چکا تھا، اس چوتھے درجے کے ملنے کے بعد ان لوگوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے بالآخر ہجرت کری اور سارے عیش و آرام کو چھوڑ کر چلے گئے، تو اللہ نے بھی ان کی ایسی قدر کری کہ اللہ نے کئی سو سال تک اللہ تعالیٰ نے خرق عادت اللہ نے ان کو سلایا اور زمین نے نہ ان کے جسم کو کھایا اور نہ نیند کی وجہ سے ان کا جسم خراب ہوا اور نہ بھوک و پیاس نے ان کو ستایا اور کئی سو سال تک یہ پڑے سوتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو جگا دیا، اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں سورہ حجرات میں ارشاد فرمائی جو آج تلاوت میں ہوئی۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ نے اے صحابہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا تھا، جیسے کہ کسی کے نزدیک کوئی چیز محبوب ہوتی ہے تو صحابہ کے لیے ایمان محبوب ہوا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قلوبکم، اور ہم نے ایمان کو ان کے دلوں میں مرغوب کر دیا، ایمان کو ان کے دلوں میں، صحابہ کے بارے میں فرما رہے ہیں اللہ ایمان کو ان کے دلوں میں مرغوب کر دیا، یعنی صحابہ کے قلوب کو خدا نے ایمان سے مزین کر دیا، صحابہ کے قلوب کو اللہ نے ایمان سے اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا۔ تو جب اللہ نے صحابہ کے قلوب کو ایمان سے مزین کر دیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کفر ان کے نزدیک ناپسندیدہ ہوا، فسق ان کے نزدیک ناپسندیدہ ہوا، اور ہر گناہ کا کام صحابہ کی آنکھوں میں نفرت زدہ بن گئے۔ اللہ نے صحابہ کی آنکھوں میں کفر کو، کبیرہ گناہ کو، صغیرہ گناہ کو، سب کو نفرت والا کر کے بنا دیا۔ تو اللہ نے صحابہ کے بارے کے اندر بھی یہ بات ارشاد فرما دی کہ صحابہ کے دلوں کے اندر ایمان آ گیا۔ اب اس سوال کے جواب کی طرف ہم آتے ہیں۔ سوال ہوا تھا کہ ہدایت مانگتے رہے پوری زندگی مانگتے رہے لیکن اب تک ہدایت نہیں ملی، کہ آخری وقت تک ہدایت کا سوال ہے، تو اب اس کا جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ جناب کسبی ہدایت کے 4 درجات ہیں، تو 2 درجے تو حاصل ہو چکے ہیں مسلمانوں کو۔ ایک انابت، یعنی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا، یہ رجوع کی دلیل ہے کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، رجوع کی دلیل ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں، رجوع کی دلیل ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ تو اس رجوع کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی۔ یہ سیدھے راستے کی ہدایت کیا ہے؟ مسجد میں آنا سیدھے راستے کی ہدایت ہے، قرآن کا پڑھنا، تفسیر کا پڑھنا، تہجد کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، حج کا کرنا، یہ سارا کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ تو اب کون سی ہدایت ہے جو اہدنا الصراط المستقیم میں ہم مانگ رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس کے اندر وہ 2 آخری درجے، جس میں سے ایک درجہ استقامت تھا اور دوسرا درجہ اس میں نمبر 4 جو تھا وہ ربط قلب تھا، ان دونوں چیزوں کے حصول کی دعا ہو رہی ہے کہ مولا جیسے تو نے ہمارے کو ہدایت عطا کری، اسلام اور قرآن اور نماز عطا کیا، تو اب ہمارا سوال صرف تجھ سے یہ ہے کہ جیسے تو نے ہمیں مستقبل کے حال کے اندر تو نے ہمیں، اے اللہ حال میں تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، تو مستقبل کے اندر بھی ہمیں اس ایمان کے ساتھ قائم و دائم رکھنا یہاں تک کہ ہماری اس پر موت آ جائے۔ تو اب اس اہدنا الصراط المستقیم میں ہم جواب دے رہے ہیں غیر مسلموں کو کہ یہاں پر ہدایت سے مراد استقامت ہے، ہدایت سے مراد استقامت ہے۔ یہ ہدایت وہ نہیں ہے کہ ہم کافر ہیں، ہم ابھی تک اللہ کو پہچانتے نہیں، اس درجے کی ہدایت تو ہمیں مل گئی الحمدللہ، کہ اس درجے کی ہدایت مل گئی کہ ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، اس درجے کی ہدایت مل گئی ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لائیں، اس درجے کی ہدایت ہمیں مل گئی ہے کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں۔ لیکن اب آگے کا درجہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہماری پوری زندگی گزر جائے، اور یہ بغیر توفیق خدا کے کتنے لوگ ایسے ہیں جو مومن ہیں اور استقامت نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے وہ ایمان سے آخر کار کچھ وقت کے بعد ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ آخر آپ نے تاریخ کی کتابوں میں واقعات پڑھے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے اور خود حضور ہی کے زمانے میں مسلمان ہونے کے باوجود دوبارہ کیا ہو گئے؟ مرتد۔ کیا ہو گئے؟
مرتد. اور آج کے دور میں فرقہ قادیانیت، یہ کیا ہیں سارے؟ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ختم نبوت والوں کی زبان کے اندر قادیانی فرقے کو مرتدین کہا جاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اسلام سے پھر چکے ہیں، اسلام سے ارتداد کر چکے ہیں. اسلام ملا تھا، ہدایت ملی تھی، لیکن ہدایت اور اسلام کے ساتھ استقامت نہیں ملی. اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو ان سے چھین لیا ہے، ایمان کو اللہ نے نکال لیا ہے، لہذا کافر ہو گئے، لہذا ایمان کی راہ سے بھٹک گئے، سیدھا راستہ گم کر بیٹھے. اس سیدھے راستے کے گم کرنے کی وجہ سے ان کو مرتدین کہا جاتا ہے. تو اب ہم مسلمان خدا کی بارگاہ میں شب و روز اس کی دعا کرتے ہیں، اللہ فلانا بھی مومن تھا کافر ہو گیا، اللہ فلاں مومن تھا گمراہ ہو گیا، فلاں مومن تھا قادیانی بن گیا، فلانا مومن تھا مشرک بن گیا، فلانا مومن تھا یا اللہ وہ رافضی بن گیا، فلانا مومن تھا وہ ہندو ہو گیا، فلانا مومن تھا وہ اہل کتاب بن گیا. خدا ہم تجھ سے دعا کر رہے ہیں شب و روز گڑ گڑا کر کہ جو ایمان اور اسلام تو نے ہمیں عطا فرمایا، اس اسلام اور اس ایمان پر اللہ تو موت تک تو ہمیں جما کے رکھنا. تو یہاں پر ہدایت کی دعا ہماری استقامت کی دعا. کس کی دعا ہے؟ اور استقامت کی دعا کا محتاج جیسے امتی ہے ایسے ہی نبی بھی ہیں. اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلوات والسلام کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دعا کے کرنے پر مامور فرمایا کہ اے ہمارے پیغمبرو، تم اللہ سے اس کی شب و روز دعا کرتے رہو کہ خدا تم کو ان چیزوں پر استقامت عطا فرما دے. استقامت یہ ہے کہ آدمی کو جو چیز مل چکی ہے وہ درجہ مینٹین رہے. کیا کہتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا جی. ایک ہمارا ایک معیار ہوتا ہے، بھائی یہ اس معیار کو مینٹین رکھ. فلانی کمپنی کیوں کامیاب ہے؟ بھائی اس کا ایک اپنا ایک اس کا معیار ہے. اس معیار کو انہوں نے 10 سال پہلے بھی جو پیپسی کولا کا ٹیسٹ تھا آج بھی، فلانی کمپنی کا جو شہد تھا اس کا ذائقہ اور اس کا جو کوالٹی تھی جو 20 سال پہلے تھی آج بھی وہی ہے. یہ کیا ہوئی جی؟ یہ استقامت ہے. یار کمال کی بات ہے، آپ کو میں نے 20 سال پہلے دیکھا تھا، وہ بھائی ایسے ہی نظر آئے تھے، آج بھی ویسے نظر آ رہے ہو. وہ کہے گا جی میں نے اپنے آپ کو فٹ فاٹ رکھا ہوا ہے، میں نے سنبھال کے رکھا ہے اپنے آپ کو، بیوٹی سنبھالی ہے میں نے اپنی. 10 سال پہلے دیکھا تھا. بہت سے ہمارے علماء مولوی صاحبان ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یار مولوی صاحب کو پہلے دیکھا تھا ویسے ہی ہے، آج بھی ویسے ہی، تو 10 سال کے بعد بھی ویسے ہی. تو یہ کیا ہے؟ یہ استقامت ہے. یہ کیا ہے؟ سابقہ چیز کو مینٹین رکھا ہوا ہے نا، قابو رکھا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کا نام کیا ہے؟ استقامت. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جس ایمان کے درجے پر موجود ہے یہ درجہ آخری نہیں ہے، یہ درجہ ہے. اب میں دوسری بات کی طرف جا رہا ہوں. انبیاء کیوں ہدایت مانگ رہے ہیں؟ انبیاء کو ہدایت کا بہت بڑا درجہ ملا ہوا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہدایت کے درجات لامتناہی ہیں. ہدایت کے درجات جی لامتناہی ہیں. ایک درجہ حاصل کرنے کے بعد دوسرے اوپر کے درجے سے کوئی مستغنی. تو انبیاء علیہم الصلوات والسلام کو ہر آن ہر گھڑی ہر قدم پر، ہر نماز پر، ہر تلاوت، ہر ذکر پر اللہ کی طرف سے ہدایت کا ایک درجہ ملتا ہے. لیکن چونکہ ہدایت کے درجات لامتناہی ہیں اس لیے نبی ساری زندگی اس درجے کو مانگتا ہے جو اب تک نہیں ملا. جب وہاں پہنچتا ہے تو آگے کی جستجو، آگے پہنچتا ہے تو آگے کی جستجو، یہاں تک نبی کی پوری زندگی ہدایت کی دعا میں گزر رہی، ولی کی پوری زندگی ہدایت کی دعا میں گزر رہی، ابو بکر ساری زندگی ہدایت مانگتے ہوئے چلے گئے، اور عمر فاروق ہدایت کی دعا مانگتے مانگتے چلے گئے. تو ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہاں پر چونکہ ہدایت کے درجات لامتناہی ہیں اس لیے کسی درجے کو حاصل کرنے کے بعد اگلے درجے کی ہدایت مانگنا مقصود ہے. او بھائی بات سمجھ میں آ گئی جی؟ کس کس کے سمجھ میں آ گئی؟ ہاتھ اٹھاؤ. اللہ جزا خیر عطا فرمائے. ہدایت کے 4 درجات ہیں. ایک پہلے میں نے ابتداءً ہدایت کی 2 قسمیں بتائیں، ایک فطری اور دوسری کسبی. فطری ہدایت انسان اور عام غیر انسان سب کو شامل ہے. ہر ذی روح کو بوقت پیدائش اللہ عطا کر دیتا ہے.
ہر ذی روح کو بوقت پیدائش اللہ عطا کر دے. دیکھو وہ بچہ باہر آیا انڈے سے، آتے ہی وہ دانہ چگنے لگا، کس نے دی ہدایت؟ رہنمائی کس نے کی؟ بطخ کا بچہ پانی میں تیر رہا ہے، کس نے ہدایت دی؟ جانور کا بچہ ماں کے پیٹ سے آیا فوراً جو ہے اپنے پستانے مادر کی طرف دوڑ رہا ہے دودھ پینے کی، کس نے بتایا تیری غذا یہاں رکھی ہوئی ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ بکری کا بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ اماں کی سینگ چوس رہا ہو؟ ہمارے بچے تو پھر انگلیاں چوستے رہتے ہیں. جی چلو کچھ نہیں کہنا چاہتا اس میں. بکری کا بچہ ماں کی دم نہیں چوستا، ماں کی سینگ، ماں کا کان. بکری کا بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے پستان کو چوس رہا ہے. یہ کہاں سے اس کو پتا چلا ہے کہ دودھ یہاں رکھا ہوا ہے؟ آپ بتائیے تو صحیح. یعنی ایک اللہ کی قدرت، اللہ کا نظام ہے. یہ سب چیزیں سوچنے کی ہیں اللہ کی پہچان کے لیے. اللہ دکھا رہا ہے اور میرے بندوں پہچانو تو صحیح. تو یہ وہ فطری طرح. کسبی ہدایت کے بارے میں نے آپ کو کہا، کسبی ہدایت وہ ہے جو حضرات انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات اور کتب سماویہ کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے شرط اول کیا ہے؟ ضد اور عناد کو چھوڑ کر جستجو اور تلاش حق، جس کا نام انابت ہے، جس کا نام انابت ہے. اللہ پاک یہ عطا فرمائیں گے. اس کے 4 درجے ہیں. 4 درجوں میں پہلا درجہ میں نے آپ کو بتایا انابت ہے. رجوع کرنا پڑے گا، اللہ کی طرف مڑنا پڑے گا. دیکھو جو خدا کی طرف نہیں آئے گا اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا. اللہ کی طرف آنا پڑے گا، رجوع کرنا پڑے گا. رجوع کے بعد ہدایت ملے گی. جب رجوع کر لیا تو اس رجوع کے ثمرے اور نتیجے کے طور پر اللہ نے راہ ہدایت دکھا دی، یعنی نماز دے دی، قرآن دے دیا. اب ہم پڑھ رہے ہیں، سب کچھ ہے. اب یہ 2 درجے الحمدللہ ہمیں ملے ہوئے. اب پھر بھی ہم نماز میں کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ چلا تو ہمیں سیدھی راہ پر. تو اب ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ استقامت. کیا ہے بولو؟ استقامت ہے. آپ ذہن میں بٹھائیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ چلا تو ہمیں سیدھے راہ پر. یعنی جو ہدایت تو نے ہمیں عطا کر دی ہے، جو ہدایت ہمیں مل چکی ہے، جو ہمیں تو نے انابت کے بدلے میں نتیجے میں عطا فرمائی ہے، ہم تیری تعریف کے قائل ہیں. تجھے رب مانتے ہیں، ہم تجھے مہربان مانتے ہیں، تو رحیم ہے. ہم تجھے مالک مانتے ہیں، ہم قیامت کا عقیدہ رکھتے ہیں. عبادت کی نسبت اور تعلق بھی ہمارا تیرے ساتھ ہے، مانگنے کا استعانت کا تعلق بھی ہمارا تیرے ساتھ ہے. تو یا اللہ یہ سب کچھ جو عطا کر دیا ہے، اب اس پر موت تک تو ہمیں استقامت عطا فرما. یہ مانگ رہے ہیں. تو اے کافروں تمہیں اس میں کیا اشکال ہے؟ یہ وہ ہدایت ہے جس کا ہم سوال کر رہے ہیں. پھر چوتھا درجہ ہدایت کا ربط قلب ہے، یعنی ایمان کا وہ درجہ جو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے دل میں جب اتار دیتے ہیں تو اس کے بعد یہ انسان ایسا ہو جاتا ہے ایمان کے بارے میں کہ ساری دنیا کی کفریہ طاقتیں مل کر اس کو ایمان اور ایمان کے تقاضوں سے اور ایمان کے پروگراموں سے، وہ علماء مر تو گئے ہیں لیکن قرآن بیان کرنا نہیں چھوڑا ہے. علماء کٹ تو گئے ہیں لیکن ایمان کے پروگراموں کو اور قرآن کے پروگراموں کو اور اسلام کے بیان کرنے کے پروگراموں کو مسلمان کٹ جاتا ہے، مر جاتا ہے، جل جاتا ہے. لیکن مسلمان کبھی بھی اپنے مذہب کا سودا بابا نہیں کرتا. یہ کیا ہے؟ یہ ربط قلب ہے. اللہ نے دل کے اندر ایمان اتارا. چند نوجوان تھے اصحاب کہف کے، ان کے دل میں ایمان اتر گیا، ایمان میں ذاتی اللہ نے عطا کر دی. تو انہوں نے وزارتوں کو چھوڑا، وزیروں کی اولادیں تھیں، مراعات کو چھوڑا، بنگلوں کو چھوڑا، عیش و آرام کو چھوڑا اور بادشاہ کے بہت بڑے لالچ کو چھوڑا. لیکن ایمان کا اور ایمان کے تقاضوں کا اور ایمان کے پروگراموں کا سودا نہیں کیا. مشورہ کیا چلو جماعت بنا کے نکل جاتے ہیں. جی سب سے پہلی تبلیغی جماعت انہی کی نکلی ہے. او اصحاب کہف کے نوجوان، چند نوجوان جن کو سر پھرے نوجوان کہا جاتا تھا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں پر تو ہمیں کام کر. چونکہ وہ نوجوان کر کیا رہے تھے؟ خود بھی ایمان لے آئے تھے اور ایمان لانے کے بعد اس ایمان کی دعوت چلا رہے تھے، جس کی وجہ سے بادشاہ کو اطلاع ملی کہ بھئی یہ ایک نوجوانوں کا ٹولہ ہے، خود بھی کسی اور مذہب کا مدعی ہے اور اوروں کو بھی اس کی دعوت دے رہا ہے. تو بلا کر ان سے پوچھ گچھ کری. تحقیق سے پتہ چلا کہ واقعی یہ تو بت پرستی کو چھوڑ کر یہ تو اس وقت کے برحق مذہب غالباً عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب برحق تھا اس وقت، اس کے مدعی ہیں.
تو ان کو لالچ دیا، منع کیا. انہوں نے کہا بھئی ایمان کے پروگراموں کو، دعوت کے پروگراموں کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اپنا شہر کراچی چھوڑ دیں گے. کیا چھوڑ دیں گے؟ پرائیویٹ چلے جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ ہم اپنا شہر چھوڑ دیں گے، ہم اپنا علاقہ چھوڑ دیں گے، نکل جائیں گے، ایمان کو بچائیں گے. اور اگر یہاں پر ہمارے کو ایمان کا کام کرنے نہیں دیا جا رہا تو ہم ایمان کا کام کرنے کے لیے دوسرے علاقوں میں نکل جائیں گے. یہ پروگرام بنا کر راتوں رات اندھیرے میں اپنا مختصر سا بوریا بسترا اٹھایا اور نکل گئے زاد راہ کے ساتھ اپنے، اور جا کر غار میں پناہ لی. اسی غار میں اللہ نے سلا دیا. سلانے کے بعد اللہ نے ان کا ایک نیا نظام بنایا. کئی سو سال تک سوتے رہے. لمبا واقعہ. صحابہ کی زندگی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا. تو اس اہدنا کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے اس ہدایت کے درجے کو مانگ رہے ہیں. نبیوں کو اور صحابہ کو یہ درجہ مل چکا تھا، لیکن ہم نے آگے کی ایک بات کہی کہ اہل سنت والجماعت علماء کا یہ عقیدہ ہے، علماء اسلام اس پر متفق ہیں کہ ہدایت کے درجات لامتناہی ہیں. جب لامتناہی درجے ہیں تو نبیوں کو استقامت بھی مل چکی ہے اور ربط قلب بھی صحابہ کو اور نبیوں کو مل چکا ہے. لیکن چونکہ اس میں درجات لامتناہی ہیں تو اب نبی کا شب و روز دعا کرنا اور صحابہ کا شب و روز ہدایت کی دعا کرنا، اس آیت کو بار بار پڑھنا، اس لامتناہی درجے کی طرف سفر کا یہ ایک اشارہ ہے کہ ایک درجہ ملنے کے بعد دوسرے اوپر کے درجے سے نہ کوئی ولی مستغنی ہے، نہ کوئی نبی مستغنی ہے، نہ کوئی صحابی مستغنی ہے، نہ کوئی محدث مستغنی ہے، اور نہ کوئی عام مسلمان اس سے مستغنی ہے. کبھی بھی کوئی مستغنی نہیں. لہذا اب وہ درجہ. تو اب فتح مکہ کے موقع پر اللہ فرما رہے ہیں اے پیغمبر فتح مکہ اس لیے کرایا کہ ہم تجھے سیدھے راستے کی ہدایت دینا چاہتے ہیں. تو پتہ چلا کہ اس میں کوئی خاص وہ درجہ مراد ہے جو اب تک پیغمبر کو نہیں ملا ہوا تھا. خدا اس فتح مکہ کی برکت سے کو خاص قسم کا نبی کو ہدایت کا کوئی درجہ عطا فرمانا چاہتے ہیں. تو اس درجے کی طرف اللہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مستقیمہ. اے پیغمبر یہ مکہ المکرمہ فتح اس لیے کیا گیا کہ اللہ تجھے وہ ہدایت کا خاص درجہ، وہ درجہ جو اب تک تجھے نہیں ملا، وہ درجہ خدا تجھے اپنے فضل سے دینا چاہتا ہے. اللہ وہ درجہ تجھے دینا چاہتا ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھے راستے کی. اہدنا ہدایت عطا فرما. اب پھر یہاں پر صیغہ جمع کا استعمال ہوا ہے، اہدنی نہیں ہے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا اہدنی الصراط، اہدنی. یا اللہ تو مجھے ہدایت دے. تو اس کا اہدنا جمع کا صیغہ کیوں لائیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ اہدنا جمع کا صیغہ اس لیے لائے کہ اگر خود سیدھا ہو گیا سارے بگڑے ہوئے ہوئے تو تیرا سیدھا ہونا کوئی کارآمد. اور دیکھو تبلیغ والوں نقطہ سمجھو بھائی، بات یہ ہے کہ جب تک ماحول نہیں بنے گا کسی فرد واحد کا دین پر اور اسلام پر مکمل چلنا ممکن ہے. اللہ نے کہا صرف اپنی ہدایت نہیں، اپنا نفس نفسی چکروں میں نہ پڑو کہ میری نماز بس میرا اپنا عمل پورا ہوگا، اللہ کا شکر ہے. جب تک معاشرہ پورا ہدایت یافتہ نہیں ہوگا، معاشرے کا ایک معتمد بھی طبقہ، ایک کثیر طبقہ جب تک اسلام اور مذہب اور ہدایت کے راستے اور پروگراموں پر نہیں ہوگا تو خالی تیرا ہدایت یافتہ ہو جانا کافی. اس لیے کہ یہ معاشرہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. اگر ہم ہدایت یافتہ ہو گئے اور معاشرہ بگڑا رہا تو ہر شعبہ زندگی میں جا کر ان بے ایمانوں کی وجہ سے ہمیں بھی اپنے ایمان کو خراب کرنا پڑے گا. آپ کسی بھی کام کے لیے کبھی کے ایم سی کے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، کبھی کے ڈی اے میں جائیں گے، کبھی کے ایس ٹی میں جائیں گے، کبھی آپ سوئی گیس کے ڈپارٹمنٹ میں جائیں گے، کبھی آپ کسی منڈی میں جائیں گے، کبھی کہیں جائیں گے. تو اگر آپ خود رشوت دینے والے نہیں، لینے والے نہیں، آپ حرام خور نہیں، حرام کھلانے والے نہیں، لیکن سامنے والوں کے اندر دین ایمان نہیں ہے اور ان کے اندر کوئی خوف خدا نہیں ہے، تو جب آپ کا کوئی کام ان اداروں سے متعلق ہوگا اور آپ وہاں پر جائیں گے تو یقیناً وہ لوگ اپنی بے ایمانی کا پروگرام آپ کو دینا چاہیں گے. آپ مجبور ہو جائیں گے دیندار ہونے کے باوجود رشوت دیے بغیر آپ کا کام. ہمارے
زندگی ایک دوسرے کے ساتھ اور ہماری شعبہ زندگی ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے، مربوط ہے، جڑی ہوئی ہے، لہذا صرف اپنی ہدایت کافی نہیں ہے، صرف اپنی ہدایت، کیونکہ یہ ہدایت ایک دعا ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ اللہ اکبر، ہدایت کیا بھائی؟ ایک دعا ہے۔ اس لیے اس دعا کے اندر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ جب تک سب کو ہدایت نہیں ملے گی، اس دعا کرنے والے کا مقصد پورا، اس کو ہدایت مل گئی اوروں کو نہیں ملی تو بتاؤ مسئلہ آسان ہو جائے گا؟ ہمارے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں، بڑی پیاری بات فرمایا کرتے تھے، تبلیغ والوں کہا کرتے تھے کہ بھائی اپنی عورتوں کو بھی وقت لگوایا کرو، گھر کا ماحول بھی دینداری والا بناؤ، صرف تمہارا چلے کاٹنا اور تبلیغ کے سفر کرنا چھوٹے بڑے یہ کافی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تم دیندار ہو گئے اور تمہارے گھر میں ماحول نہ ہوا تو یہ گھر والے تمہیں دین پر چلنے، اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ صرف عورتوں کا لگ جانا بھی کافی نہیں ہے بلکہ اپنے گھر کے بچوں کا بھی دیندار ہونا ضروری ہے۔ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم شاہ عبد القادر جیلانی بن جاؤ اور تمہاری بیگم صاحبہ رابعہ بصریہ بن جائیں اور بچوں کے اندر ہدایت اور دین نہیں ہے تو یہ شاہ عبد القادر کو اور اس رابعہ کو اٹھا کر جنگل میں پھینکائیں گے، کہیں گے کہ یہاں رہنے کی گنجائش نہیں ہے، آپ وہاں جائیں۔ اس شاہ عبد القادر کو نہیں گوارا کریں گے، اس لیے کہ یہ تو ان کی ہر چیز میں روک ٹوک کرے گا، تو اس لیے سب کا بدلنا ضروری ہے۔ اور واقعتاً آج کے دور میں آپ دیکھیں جن گھروں کے تمام افراد دیندار ہیں وہ گھر جنت کا نمونہ ہے، بیوی بھی پردے دار، ماں بھی پردے دار، بہن بھی پردے دار اور بیٹی بھی پردے دار اور باحیا اور نماز صوم و صلاۃ کی پابند، اور جناب مرد بھی باشرع اور نماز کے پابند، بیٹے بھی سارے نماز پڑھ رہے ہیں، ابا بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور جناب سارے گھر کے افراد چھوٹے بڑے نماز کے آگے ہیں، گھر جنت کا نمونہ بنا ہوا ہے، سب ایک متفق طور کے اوپر ایک پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں اور گھر کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ورنہ ایک دیندار اور دوسرا بے دین، اب باپ دیندار ہو گیا، ماں بے دین، اب بیٹے کی تعلیم میں جھگڑا شروع ہو گیا، وہ اسکول کی طرف کھینچ رہی ہے اور یہ مدرسے کی طرف کھینچ رہا ہے، اور ایک ہاتھ ادھر ہے اور ایک ہاتھ ادھر ہے، دونوں زور لگا رہے ہیں، باپ کہتا ہے حافظ بنانا ہے اور ماں کہتی ہے ڈاکٹر بنانا ہے، ماں کہتی ہے حافظ بنانا ہے اور باپ کہتا ہے ڈاکٹر بنانا ہے، عام گھروں کے جھگڑے چل رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ سب کا تو کہا اہدنا، یا اللہ تو صرف مجھ کو ہدایت نہ دے، میری ہدایت کافی نہیں ہے، میرا مقصد پورا نہیں ہوتا، دنیا کے اندر مجھے اور میرے تمام ساتھیوں کو، تمام مسلمانوں کو یا اللہ ہدایت ملے گی تو ہمارا دنیا کا نظام صحیح چل سکے گا، تو یا اللہ تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما، یا اللہ تو ہم سب کو عطا فرما۔ اور دوسری بات شیخ عبد الحق محدث نے لکھی ہے کہ اہدنا کے صیغے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دراصل خلق خدا کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا کیا، اور نفسا نفسی نہ کرو، صرف اپنے لیے دعا نہ کرو بلکہ خلق خدا کی خیر خواہی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو۔ ہدایت کی دعا اتنی بڑی دعا مانگ رہے ہو، صرف اپنے لیے نہ مانگو بلکہ سب کے لیے مانگو، سب کی ہدایت اللہ سے چاہو، یا اللہ تو سب کو ہدایت دے، اہدنا یا اللہ تو ہم سب کو ہدایت عطا فرما، سب کو ہدایت مل جائے، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا یا اللہ تو ہمیں ہدایت عطا فرما۔ یار باتیں تو بہت ساری رہ گئی، ٹائم پورا ہو گیا، میں نے تو سوچا تھا کہ آج ختم کریں گے اس کو، کیا کریں جی؟ ضروری نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، آپ حضرات کہہ رہے ہیں تو اگلا اتوار اصل میں اس بات کا قوی امکان اور امید ہے کہ اگلے اتوار کی شب ہو سکتا ہے تراویح ہو، رمضان المبارک کی پہلی رات ہو جی، اتوار کو 28 ہے، پکی بات ہے جی، پیر کو 29، اچھا پیر کو 29، پھر تو ہو جائے گا، پھر تو انشاءاللہ موقع مل جائے گا اللہ نے چاہا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اتوار والے دن تراویح ہوگی تو پھر تراویح کے اندر وہ یا ایھا الذین آمنو کے جو خطاب چل رہے ہیں ہمارے، ان خطابات کے اندر تقریباً 23 خطاب پچھلے گزشتہ سال مکمل ہوئے تھے، وہی سلسلہ انشاءاللہ آگے ان سال بھی اللہ نے چاہا تو ارادہ اور نیت تو یہی ہے کہ اس کو جاری رکھیں گے اور اس کو تسلسل سے، البتہ بروز اتوار جو رمضان المبارک کے اندر دن آئے گا اس میں یہ درس قرآن اسی ترتیب سے چلے گا،
رمضان المبارک کے اندر اتوار والے دن درس قرآن، اسی طرح درس قرآن ہی رہے گا اپنا، یہی اس ترتیب کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے، اور بقیہ اس کے اتوار کے علاوہ کی جو تراویح کے دن ہیں اس کے اندر یا ایھا الذین آمنوا کا جو خطاب ہے اس کو لے کر چلیں گے۔ اس کو آپ تھوڑا سا مطالعہ کر اور اس کو آپس میں تکرار کر کے آئیے گا آئندہ ہفتے۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ تھوڑا سا اس کو اور مجھے کھولنا ہے، اس لیے کہ جیسے میں نے آپ کو ہدایت کے 4 درجے بتائے نا، ہدایت کے کون کون سے؟ انابت، ہدایت، استقامت اور ربط قلب۔ اسی طرح ضلالت، گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں، گمراہی کے بھی 4 درجے ہیں، یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں، مقابل ہیں۔ میں آپ کو اس معاشرے میں ثابت کروں گا انشاءاللہ الرحمن کہ یہ جو گمراہی کے 4 درجے ہیں یہ کیسے ہدایت والوں کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ 4 درجے گمراہی کے ہیں، ریب، شک، ایک کیا ہے؟ شک، ریب، یہ پھر آپ اگلے ہفتے لکھ لینا، صرف اس وقت کے اندر آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں۔ شک، دوسرا ہے ضلالت، اور تیسرا ہے جدال، مخاصمت، اور چوتھا ہے ختم علی القلب، مہر جباریت، ربط قلب کے مقابلے میں تبع علی القلب۔ یہ 4 درجے گمراہی کے بھی آتے ہیں، ہدایت کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ چھوڑیں گے یہاں سے گمراہی کا پہلا درجہ آ جائے گا، دوسرا درجہ غائب ہوگا، یہاں سے کیا آ جائے گا؟ تیسرا درجہ وہاں سے غائب ہوگا، یہاں سے گمراہی کا تیسرا درجہ آ جائے گا، چوتھا درجہ وہاں سے اڑا، یہاں سے چوتھا درجہ اڑ کر ہمارے اوپر مسلط ہو جائے گا، اور مہر جباریت کے بعد پھر ہدایت ناممکن ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہو جاتی ہے؟ تو ہدایت کے 4 درجے، اسی طرح گمراہی کے ضلالت کے بھی ایک ریب اور شک ہے، اس کی تعریف اور تفصیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ دوسرا ہے ضلالت جو مقابل ہدایت کے ہے، وہ پہلا درجہ ریب اور شک کا ہے، جو مقابلے میں کس کے؟ انابت کے، انابت کے مقابلے میں شک ہے، ریب، شک، اور ہدایت کے مقابلے میں ضلالت، اور تیسرا درجہ وہاں استقامت تھا، اس کے مقابلے میں یہاں پر مخاصمت، جدال، جھگڑا، یہ تیسرا گمراہی کا درجہ ہے، اور چوتھا درجہ وہاں پر تھا ربط قلب، اور یہاں پر ہے مہر جباریت یعنی تبع علی القلب۔ وہاں پر تھا ایمان دل میں جاگزیر کیا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ ہے کہ دل پر کفر کی مہر لگا دی جاتی ہے، اور جب خدا کی طرف سے یہ مہر ثبت کر دی جائے، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب علیم، ان کے بارے میں کیا کہا نبی سے؟ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم، یہ جو کافر ہیں ان کے حق میں برابر ہے تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، یہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ کہا ثبت قلب، یہ تبع علی القلب، مہر جباریت ہو چکی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم، ختم علی القلب، اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے ان کے دلوں پر گمراہی کی مہر لگا دی ہے۔ نبی تیری دعوت بھی ان پر اثر انداز، تو جب اللہ پاک کسی کو گمراہ کر دیتا ہے نا تو نبی کی دعوت بھی بے اثر ہو جاتی ہے اس کے حق کے اندر، تو پھر بعد والوں کا کیا کہنا؟ مولویوں کو کہتے ہیں کہ یار ان کی باتوں میں اثر ہی نہیں رہا۔ یہ مولویوں کی باتوں کا اثر ان لوگوں کے حق میں نہیں رہا جن کے اوپر اللہ نے جن کے دلوں پر مہر نہیں لگائی، آج بھی اثر ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ ان کی باتوں میں اثر رکھا ہوا ہے۔ یہ بزرگان دین، اولیاء اکرام، یہ ایسے ہی ہزاروں اور لاکھوں کے مجموعوں کو لے کر دنیا کے اندر اسلام اور ہدایت کے پروگرام پر نہیں چل رہے، تو یہ مجھے آپ کو سب کچھ سمجھانا ہے، صراط کا معنی بتانا ہے، مستقیم بتانا ہے، یہ ساری باتیں بتانی ہے کہ صراط یہاں پر کیوں لائیں۔ بڑا زبردست نقطے ہیں، صراط سے پل صراط کی طرف بتایا گیا ہے، وہاں لے کر گئے پل صراط کی طرف، یہ میں آپ کو بتاؤں گا، اگر بھول جاؤں تو اگلے ہفتے یاد دلانا کہ مولوی صاحب آپ نے صراط سے پل صراط یاد دلایا تھا، تو یہاں پر صراط سے پل صراط کی طرف بھی چلنا ہے، مستقیم، استقامت، یہ ساری، پھر صراط الذین انعمت علیہم وہ آسان ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اللہ نے چاہا تو اس کو مکمل کریں گے۔